امامہ شریف تھوڑا سا یہ اوپر کرے، پیشانی نظر آئے ہمارے ذوالنورین صاحب کی. ارے باپو کو نہیں دیکھو، ہم کو دیکھو یار. اب باپو کا ٹائم تھوڑا باپو کا ٹائم تو ختم تو نہیں ہوتا نا بھائی. چلیں تشریف رکھیے. آپ کے پیچھے مائک ہے بیٹا. آمین. یہ مائک بھی آپ لوگوں کے پاس رہے گا. یہ کیا ہے؟ مائک نہیں ہے، یہ آئی بی بھی نہیں ہے. آئی بی کہتے ہیں، آئی بی تو ایجنسی کا نام ہے. کولر مائک بھی نہیں ہے. یہ آئی ایف بی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ آئی ایف بی کہلاتی ہے. جو ہمارے پیچھے اسلام میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہیں اگر کوئی ہم سے بات کرنی ہے تو اس کے ذریعے ہمارے کانوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو اسے ہم اپنے کان میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم آگے ان سے رابطے میں. تو اب ایک تار سے کتنا رابطہ ہو گیا. وہ کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں، اور ایک تار لگا تو رابطہ ہو گیا. تو ہم کہاں بیٹھے ہیں، غوث پاک کا مزار شریف کہاں ہے، ایک محبت کا عقیدت کا تار لگ جائے نا تو رابطہ ہو جاتا ہے نا. ذوالنورین کیا ہوا نا. چلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چلے آپ میں سے کوئی ایک مختصر درود پاک کی فضیلت مائک پر سنائیں. چلے آپ سنائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. تو کتنی پیاری حدیث ہے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس میں شان کتنی پیاری بیان ہوئی کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کی 10 رحمتیں ایک بار درود پاک پڑھنے پر ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو ہمارے سارے مدنی منوں کو چاہیے، مدنی منیوں کو بھی چاہیے اور ان کے امی ابو کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں. اس کے لیے جیسے مثال کے طور پر یہ ہے نا کاؤنٹر تسبیح، فنگر تسبیح کہلاتی ہے نا. تو اگر یہ رکھ لے نا، جیسے کہ گھر میں اسلامی بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ تسبیح ہاتھ میں رہے گی. آپ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر یہ تسبیح انگلی میں رہے گی تو یاد آتا رہے گا اور درود پاک پڑھتے رہیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. اب صلی اللہ علی محمد تو جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اچھا مدنی منو یہ بتائیے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر. ربیع پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر، جسے ہم ربیع الغوث بھی کہتے ہیں، ماہ فاخر، ربیع الآخر بھی کہتے ہیں، ماہ عبد القادر بھی کہتے ہیں. نام اس کا کیا ہے؟ ربیع الآخر. ربیع الآخر. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کس کا عرس مبارک ہے؟
جس کا پوچھو وہ بتائے گا. اس میں کس کا عرس مبارک ہے؟ یہ مدنی منی کا نام کیا ہے. اس مدنی منی کو پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ اس مہینے میں کس کا عرس مبارک آتا ہے؟ غوث اعظم. غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم. تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی آپ کی برتھ ڈیٹ کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ ذوالنورین آپ کو پتہ ہے غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کب پیدا ہوئے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ کیا پتہ ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں پتا؟ نہیں ایسا نہیں کرو یار، کچھ تو پتا ہوگا، کچھ تو سکھایا ہوگا. آپ کو کیا سکھایا باپو نے یہ بتاؤ؟ باپو کچھ بھی نہیں سکھایا. اچھا مدنی مقصد سکھایا کیا؟ چلو مدنی مقصد دوہرا دیں. کیا ہے یہ تو پوچھ رہا ہوں. اور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کیا ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں. چلو سنا دو. ارے مدنی مقصد یار، چشمہ پہناؤں گا تب سنائے گا. بغیر چشمے کے سناؤ گے؟ چشمہ پہن کے سناؤ گے؟ چلو سنا دو. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کی کوشش کرنی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. باپو اس کو کھلایا نہیں کھلایا بیٹے کو؟ کھلایا نا؟ تھوڑا تھوڑا کھلایا؟ کھایا بیٹا؟ ہاں تھوڑا آواز نکالنی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ان کو تو مدنی مقصد یاد ہے. اور کچھ یاد ہے آپ کو؟ بریانی کھائی ہے؟ ہاں بھائی بریانی کھائی ہے؟ چکن کی مٹن کی؟ چکن کی کھائی ہے. چلو باپو چکن کی بریانی کھلائی ہے آپ نے ذوالنورین کو. واہ. اچھا آپ کو کیا یاد کرایا یہ بتا. میں آپ کے پاس یہ کرسی لے لوں یہ بیٹھنے کے لیے؟ ہاں یا گوسپا؟ تو اب کیا کروں؟ چلو اب کیا کر سکتے ہیں، یہی لے لیں گے بھائی. یہ لی ہم نے. کس کے پاس گئے بھائی؟ آپ کا نام؟ آپ کا نام؟ روماسا. روماسا. چلو بھائی روماسا آپ کو کیا یاد کرایا ہے باپو نے؟ ارے باپو کو نہیں. باپو یار آپ میرے پاس آ جائیں. سب کے روح باپو کی طرف ہو جاتے ہیں. میگنیٹ لگا ہوا باپو کے پاس. جی باپو نے آپ کو کیا یاد کرایا ہے؟ جو آپ کو یاد کرایا وہ سنا دیں. آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے؟ نہیں خود تو پوچھ لو. چلو پوچھیں. پوچھیں. نہیں پوچھنا. آپ نے کیا کھایا آج؟ آپ کو کیا کھلایا باپو نے؟ کچھ بھی نہیں کھلایا؟ کچھ بھی نہیں کھلایا. ابھی کچھ کھانا ہے؟ بسکٹ دوں؟ کچھ کھانا ہے؟ روماسا نہیں؟ کچھ بھی نہیں کھانا؟ چلو چلو کوئی نعت سنا دو. نعت سنائیں. کوئی بھی نعت سنائیں. نور والا آتی ہے؟ نہیں؟ کنفیوز ہو گئی ہو؟ گھبرا گئی ہو؟ گھبراتے نہیں ہیں. روماسا تو میری پہلی ترین مدنی منی ہے. ہاتھ میں لو. مہندی لگائی ہے روماسا نے؟ تو پرانی ہو گئی مہندی. دوسرے ہاتھ پہ بھی لگی ہے بتاؤ؟ دوسرے ہاتھ پہ بھی لگائی ہے؟ ارے واہ 2 ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہے. ماشاء جی. امیسا. رومیسا. رومیسا پورا نام ہے. چلیں آپ کا دارالمدینہ میں پڑھتی ہو؟ چلے رومیسا تو کنفیوز ہو گئی بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیں غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ غوث پاک کی ولادت رمضان میں ہوئی.
رمضان میں ہوئی. رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی؟ پہلی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہوئی، آپ کی جو برتھ ڈیٹ ہے، آپ پیدا ہوئے تو وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کو کہتے ہیں مادر زاد ولی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. ولی کہتے ہیں دوست کو. ولی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین کیا بولتے ہیں؟ دوست. بولو کیا؟ دوست. رماسا آپ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ دوست. دوست. واہ. ولی کو کیا کہتے ہیں؟ دوست. تو آپ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے پیدائشی. میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا میرا حاجت روا. غوث پاک کو غوث پاک بھی اللہ نے بنایا. غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ کیا قدم ہر والی کی قدم پہ. کیا عجیب ہوا؟ پوری دنیا میں آواز چلے گئی. مرید کا مطلب کیا ہے؟ نگران شورا صاحب آپ ایک منٹ یار، ایک منٹ بڑا بیٹھو یار. شہباز کتابت غوث پاک قانون سے ہدایت غوث پاک بے کس کی رات غوث پاک. مجھ سے کیا پوچھنا ہے یہ بھی پوچھ کر آئے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام موسیٰ. سید موسیٰ. سید موسیٰ. کنیت ابو صالح. لقب. جنگی دوست. یا غوث پاک احمد رضا نے جیب سے پرچی نکالی. میں نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا. چلو میں نہیں دیکھتا. چلو بھائی میں نہیں دیکھوں گا. یہ مدنی بنی کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ آپ کو کیا سکھا کر بھیجا ہے؟ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پیارا پیارا بیج تحفے میں دیں گے. غوث اعظم کی والدہ کی کنیت کیا ہے؟ غوث پاک کی والدہ کا نام کون بتائے گا؟ نہیں بھائی، انہوں نے مجھ سے کنیت پوچھی تھی. کیا نام ہے غوث پاک کی والدہ کا نام؟ فاطمہ. ارے اتنے سارے مدنی منی آ گئے. ارے بھائی آپ بھی آ جائے، آپ بھی آ جائے. دونوں جہاں میں سارا یہ دین پیارا پیارا. یا اللہ گلے ملنا بھائی، وہ بھائی پورا گلے ملنا پڑے گا 3 بار. دیکھیے کل رات 8 بجے. علم نور ہے، علم نور ہے. فیضان ہے، فیضان ہے، میرے غوث کا فیضان ہے. قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تجھے نا خدائی ملی غوث اعظم. دانت صاف کرنے کے لیے نیم، زیتون، پیلو، کیکر جیسے پودے کی ریشے دار ٹہنی کو استعمال کیا جاتا ہے. مسواک کا استعمال سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک رب کو